یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ آج الحمدللہ ہمارے سلسلے میں 9ویں پارے کی سورہ الانفال آیت نمبر 24 کو ہم نے شامل کیا ہے۔ اس آیت میں بھی ہمارے رب عز و جل نے مومنوں سے براہ راست خطاب فرمایا ہے۔ غور سے تلاوت سننی ہے، ترجمہ سننا ہے، اور پھر انشاءاللہ تفسیر صراط الجنان سے بہت پیارے مدنی پھول بھی سماعت کرنے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ اس آیت میں واحد کا صیغہ دعا اس لیے ذکر کیا گیا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اللہ عز و جل ہی کا بلانا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بلائیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ تفسیر صراط الجنان کے بڑے پیارے مدنی پھول ہیں اس بارے میں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو بلائیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں آپ کے بلانے پر حاضر نہ ہوا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو جب وہ تمہیں بلائیں۔ ایسا ہی واقعہ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لائے اور انہیں آواز دی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ پھر مختصر نماز پڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وعلیکم السلام۔ اے ابی، جب میں نے تمہیں پکارا تو جواب دینے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ لما یحییکم تفسیر صراط الجنان میں ہے، زندگی دینے والی چیز کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے ایمان مراد ہے، کیونکہ کافر مردہ ہوتا ہے، ایمان سے اس کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز قرآن ہے، کیونکہ اس سے دلوں کی زندگی ہے اور اس میں نجات ہے اور دونوں جہاں کی حفاظت ہے۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ چیز جہاد ہے، کیونکہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ذلت کے بعد عزت عطا فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ چیز شہادت ہے، کیونکہ شہداء اپنے رب عز و جل کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے، اب آئیے تفسیر نعیمی سے بھی کچھ فیضان لوٹتے ہیں۔ اس آیت کے تحت بہت خوبصورت فائدے مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھے کہ حضرات صحابہ کرام کو بہت سی عبادات وہ میسر ہوئیں جو ہم کو نہیں ہوئیں، جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پکارنے پر حاضری، حضور کے دربار کے آداب، سبحان اللہ. اور یاد رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بلانا اللہ تعالیٰ کا بلانا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ بلا واسطہ کسی کو نہیں بلاتا. اچھا، ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ حضرات صحابہ کرام، کوئی شخص کسی درجے میں پہنچ کر بھی صحابی تک نہیں پہنچ سکتا. نبی کی شان تو بہت بلند اور اعلیٰ ہے، سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مومن کسی حالت میں ہو، ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جائے. حتیٰ کہ اگر نمازی بحالت نماز حضور کی پکار سنے تو اسی حالت میں خدمت اقدس میں حاضر ہو جائے، سبحان اللہ. ایک مسئلہ بھی سن لیجئے کہ اگر نمازی بحالت نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر خدمت اقدس میں حاضر ہو، جس کا حضور حکم دیں یہ وہ بھی کرے، جب بھی وہ نماز ہی میں رہے گا، پھر جتنی رکعات رہ گئی ہیں وہ واپس پڑھے گا، سبحان اللہ. یہاں تفسیر بیداوی نے فرمایا کہ نماز بھی حضور کی پکار پر حاضری ہے، سبحان اللہ. نماز کے لیے بھی تو حضور نے پکارا ہے نا، اور تو یہ حاضری دوسری حاضری سے نہیں ٹوٹ سکتی، سبحان اللہ. اور مفتی احمد یار خان بڑی عشق والی بات لکھتے ہیں کہ فقیر کہتا ہے اگر نمازی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ وضو کر کے واپس آئے تو نماز نہیں ٹوٹی، وہیں سے نماز شروع کر دے. تو حاضری بارگاہ سے نماز کیوں ٹوٹے گی؟ وہ تو دل اور روح کا وضو ہے، سبحان اللہ. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، بہت خوبصورت بات، یہ شرف تو صحابہ کرام کو ملا جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لے کے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. مگر نبی پاک کا مرتبہ، پیارے آقا کا مقام اس آیت سے کیسا واضح ہو رہا ہے کہ نبی پاک بلائیں تو نماز کی حالت میں بھی اگر کوئی ہے تو اسے جا کر پیارے آقا کی بارگاہ میں فوراً حاضری دینی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو روضہ رسول کی بار بار حاضری عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی، اس کا ترجمہ اور تفسیر کے مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ